میں سب سے پہلے اسٹیج پر تمام سیاسی پارٹیوں کی قیادت کو جو یہاں اسٹیج پر موجود ہے سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ایک پیغام اور میسج ہے ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں کو کہ آپ نے کہا تھا کہ مذہب کے نام پر مذہبی لوگ زمینوں پر قبضے کرتے ہیں۔ آج پاکستان کی مختلف پارٹیوں کی قیادت، خواہ وہ پارٹیاں اپوزیشن میں ہوں، وہ پارٹیاں حکومت میں ہوں، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، اس کی نمائندگی یہاں موجود ہے۔ وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کے منتخب نمائندے NPA کی صورت میں یہاں موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے ذمہ دار یہاں موجود ہے۔ جو بھی پارٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ مسجد کا مسئلہ یہ مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ یہ کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ یہ کسی ذاتی جاگیر کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا مسئلہ یہ کسی طبقے اور کسی شخص کی فیکٹری کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری قوم بیک آواز یہ صدائیں دے رہی ہے کہ مسجد کی تحفظ اور ٹھیکیداری ہم اپنے تن، من، دن اور جان سے کریں گے۔ یہاں اس اجتماع میں ہمارے ملک کے انٹیلیجنس ادارے موجود ہوں گے۔ اس ملک میں اصل حکومت ہمارے مقتدر قوتوں کی ہے۔ ہم انتظار کریں گے کہ جس طرح پارلیمنٹ میں ایک قانون سازی کو منظور کرنے کے لیے ٹیلی فون کال آ جاتی ہے یا ٹویٹ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ریاست کی طرف سے بھی مسجد کی بچانے کے لیے ایمان اور اسلام کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کہیں سے ٹیلی فون کال آئے گی یا ٹویٹ آئے گا۔ یہ ہم انتظار کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں اصل اقتدار کس کی ہے، اس سے آگے میں بات نہیں کرتا۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ماضی میں بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں، جو آج تک وہ فیصلے متنازع ہیں۔ یہ کسی سیاسی پارٹی کا دعویٰ نہیں، یہ کسی تاجر اور بزنس مین کا دعویٰ نہیں، بلکہ وہ جج حضرات آج بھی موجود ہیں جنہوں نے اسی سپریم کورٹ کی بینچ میں بیٹھ کر لوگوں کو، شخصیات کو پھانسیوں پہ لٹکایا، اور فیصلے پر اس جج کا دستخط موجود ہے، اور ریکارڈ پر یہ بھی موجود ہے کہ اسی جج نے یہ کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر کے غلطی کی۔ یہ فیصلے آپ کے درجنوں اس قسم کے فیصلے ہم بتا سکتے ہیں، لیکن میں ماضی بعید میں نہیں جاتا، صرف 2-3 سوالات کرتا ہوں کہ آپ نے، ہم آپ کے ادارے کا، عدالت کا احترام کرتے ہیں، خواہ جمعیت علماء اسلام ہو، پوری کمیونٹی ہو، یہ عدالت اور عدالت میں بیٹھے ہوئے ججوں کا احترام ہم کرتے ہیں۔
قانون کا احترام کرتے ہیں، یہ سارے جمہوری لوگ ہیں، ان سب کی محبت اسلام اور دین سے ہے، لیکن یہ سوال کرنا ان کا حق ہے اور جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے سوال اٹھایا کہ قبضے کے زمین پر مسجد بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کیا جامع مسجد مدینہ قبضے کی زمین پر کھڑی ہے یا یہ باقاعدہ 41 سال سے متعلقہ اداروں کی اجازت اور ان کے NOC سے یہ مسجد کھڑی ہے اور بنائی گئی ہے۔ پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا، ٹھوس دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ مسجد قبضے کی زمین پر ہے یا یہ NOC اور اجازت نامے کے بعد بنی ہے۔ یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ یہ قبضے کی زمین پر ہے، بلکہ اس زمین کی تمام متعلقہ اداروں سے اجازت لے کے یہ مسجد بنا ہے۔ دوسری بات، سوال اٹھایا جاتا ہے عدالت میں کہ کیا اس میں نماز جائز ہے یا نہیں جائز، تو لہذا آپ دینی اور شریعت کے مسئلے میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر شریعت اور دینی مسئلہ جب آپ پوچھتے ہیں تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھئے، پھر آپ شرعی کورٹ سے پوچھئے۔ آئیے، یہ طارق روڈ کے ہزاروں لوگ، مکین کراچی کے عوام اپنا مقدمہ اسلامی نظریاتی کونسل اور شریعت کورٹ کے حوالے کریں گے۔ آپ بھی اپنے فیصلے کو اسی کورٹ اور ادارے کے حوالے کریں۔ گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، اگر ہم کیس نہیں جیتے تو پھر ہم ملامت ہیں۔ اس ملک میں آپ کے پشت پر سامنے دیوار پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر چسپاں ہے۔ ایوان صدر میں بھی، ایوان وزیر اعظم میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، چھوٹے بڑے دفاتر میں۔ آپ ذرا ان کو دیکھیں، قائد اعظم سے پوچھئے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ تم پاکستان بننے جا رہے ہو، پاکستان کا دستور کیا ہوگا، پاکستان کا آئین کیا ہوگا، جب قائد اعظم سے سوال کیا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1300 سال پہلے قرآن کی صورت میں ایک دستور اللہ نے ہمیں دیا، پاکستان کا دستور قرآن ہوگا۔ تو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے سے پہلے کہا کہ قرآن دستور ہوگا، آج قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن نے 2 طبقوں کی نشاندہی کی ہے، 2 طبقوں کی نشاندہی کی ہے قرآن نے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مسجد کو گراتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو مسجد کے دروازے عام مسلمانوں پر بند کرتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے اس کا انجام قرآن نے بتایا، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس کی مقدر میں دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ ادھر اسٹیج پر کھڑے ہو کے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، انسانیت کو تقسیم کیا ہے۔ جو مسجد کے دروازے عام مسلمانوں اور کلمہ گو پہ بند کر دیتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تمہارا مقدر دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ کبھی بھی اپنے فیصلوں سے نہیں ہٹے گا۔ یہ فیصلہ قرآن کا اور یہ فیصلہ ہمارا بھی ہے۔ لیکن
اللہ تعالیٰ نے ایک اور طبقے کی نشاندہی بھی کی. وہ کون سا طبقہ؟ جو مساجد کے تعمیر کرتے ہیں، جو مساجد کو بناتے ہیں، مساجد کو عام مسلمانوں کے لیے ان کی نماز ادا کرنے کے لیے دولت اور پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ مفاد عامہ ان سے متعلق ہے. بات مفاد عامہ کی جاتی ہے، کیا نماز مفاد عامہ نہیں ہے؟ بین الاقوامی انسانی حقوق کا چارٹر پڑھیے، اس میں مذہب کی آزادی ہے، اس میں مسجد بنانے کا اور مسجد کے تحفظ یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ کس قسم کی اسلامی ریاست ہے جس میں تم مساجد کو گرانے کا حکم دیتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مسجد کو تعمیر کرتے ان کی صفات یہ ہے، 4-5 صفات بتائے ہیں. انما یامر مساجد اللہ، جو مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، تعمیر کرنے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، ان میں کون کون سی صفات ہے؟ من آمن باللہ، وہ ایمان والے ہوں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، ان کا رابطہ 24 گھنٹے اللہ سے ہوتا ہے اور نماز ہوتا ہے، وآت الزکاۃ، ان میں انسانیت کی اور انسانی حقوق کی ہمدردی ہوتی ہے اور زکات ادا کرتے ہیں. 4 ہو گئے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، ان کو خوف صرف اور صرف اللہ سے ہوگی. فَعَصَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ ہے کامیاب لوگ. جب آپ مسجد گرانے کے حکم دیتے ہیں، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، تم کس آیات کے مصداق ہو؟ جس آیات کے لہم فی الدنیا خزي وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کا مصداق ہو یا انما یعمر مساجد اللہ، اس کا مصداق ہو. کسی مولوی سے پوچھئے، اگر مولوی معلوم نہیں ہے تو ملتان کے مفتی عبد القوی سے پوچھئے یا طاہر اشرفی سے پوچھئے. ماشاءاللہ. کیوں خاموش ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ ہر بات پر بڑھ بڑھ کے بولتا ہے. آج طاہر اشرفی نظر نہیں آتا. کیوں بھائی؟ کہاں ہے وہ سرکاری اور دولت درباری مولوی؟ کہاں ہے وہ سرکاری اور درباری مولوی؟ لہذا یہ عوام فیصلہ کر چکے، یہ عوام آج فیصلہ دے چکے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں مسجد کو گرنے نہیں دیں گے. لیکن ایک سوال آپ سے کروں، آپ نے مذہب کی بات کی کہ لوگ مذہب کے نام پر قبضے کرتے ہیں، مساجد بناتے ہیں. پھر ایک معصومانہ سوال، چھوٹا سا سوال، سر کا امان مانگتا ہوں. ویسے ہم ڈرتے نہیں ہیں، ویسے ہم ڈرتے مولوی کے ڈکشنری میں خوف کا لفظ ہے نہیں. مولوی کے ڈکشنری میں موت کا لفظ تو ہو سکتا ہے لیکن خوف کا لفظ نہیں ہے. تو اس لیے جب اسلام آباد میں سوال ہے، سنیں غور سے سنیے، یہ قوم سوال کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ جب اسلام آباد کے سیشن جج نے وہ کلا کے لا چیمبر جو ہزاروں نے ان کے دفاتر کے خلاف فیصلہ لیا کہ یہ چیمبر غیر قانونی ہے، غیر قانونی، اس کو گرا دو. یہ اسلام آباد حرکت میں آئی، اس کی گرانے کی کوشش کی. رد عمل میں کیا ہوا؟ پھر یہ جواب دے کہ وہ کلا بھی مولوی تھے، وہ کلا بھی مولوی تھے. کیا انہوں نے جو چیمبرز بنائے تھے غیر قانونی وہ مساجد تھے؟ نہیں. کیا وہ مذہب کے نام پر تھے؟ نہیں. تو پھر کیوں خواہ مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے؟ مذہب کیوں آڑے لے کے آتے ہو؟ اس لیے جب یہ فیصلہ آیا، گرانے کا وقت آیا، ہزاروں وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کو گھنٹوں محسوس
محصور رکھا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ سنا لیا کہ فلاں تاریخ تک تمام ذیلی عدالتوں کو گرا دو, تمام چیمبرز کو گرا دو. ہزاروں نے, لیکن وکلا اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ رجوع کیا. آج تک وہ چیمبرز بھی کڑے ہیں اور وہ عدالتیں بھی کڑے ہیں. کیوں؟ سوال بنتا ہے نہیں بنتا؟ کیوں کڑے بھائی, کیوں کڑے ہیں؟ تم تو کہتے ہو کہ قانون سب سے بڑا مضبوط ہتھیار ہے, تو قانون مدینہ مسجد پر تو لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حکومتی اور سرکاری وسائل اور مشینری کو استعمال کرتے ہوئے, لیکن وہاں جب لا چیمبر کو ذیلی عدالتوں کی بات آتی ہے کہ پھر قانون خاموش ہو جاتی ہے. یہ تضادات قوم جانتے ہیں. اسی وجہ سے جب اس قسم کے فیصلے لیے جاتے ہیں تو قوم کا اعتماد عدالتوں سے اٹھ جاتی ہے. پھر قوم سڑکوں پہ نکل آتی ہے اور اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے. اور ہم نے فیصلہ سنا لیا ہے کہ یہ مسجد یہ اللہ کا ہے, یہ عدالت مسجد سے بڑا نہیں ہے, یہ اللہ کا ہے. اور یہ مسجد اپنے مدد آپ کے تحت بنی ہے. اگر آپ نے پارک بنانا ہے, کہتے ہیں پارک بنانا ہے, ہم نے بے شک بناؤ, کیونکہ پارک سے مفاد عامہ کا تعلق ہے, عام لوگوں کا تعلق ہے. اگر پارک ہے تو ادھر 300 گز کے فاصلے پر جھیل پارک موجود ہے. جھیل پارک 24 گھنٹے وہاں کتے گھومتے پھرتے ہیں. اگر آپ کو ان ہزاروں لوگوں کی مفاد عزیز ہے تو سندھ حکومت کو ہدایت جاری کرے کہ مسجد کو اپنے جگہ پر برقرار رکھے اور جھیل پارک کو اسٹیبلش کرے. یہ کرے نا, پارک بناتے ہیں مسجد کو گراتے ہیں تو پارک کو علیحدہ زمین دے, آگے بھی پارک موجود ہے, لیکن ادھر آپ خاموش ہیں اور قانون بھی خاموش ہے. اس لیے فیصلہ یہی ہے, جمعیت علماء اسلام ہو یا پوری سیاسی قیادت ہو, اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعلان کیا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مغرب کو خوش کرنا یا خدا کو خوش کرنا. اور آپ کی تقریر سوشل میڈیا پر موجود ہے, آپ کی تقریر سوشل میڈیا پر موجود ہے. آج صبح میں نے سنا تم کہتے ہو کہ میں مندروں کو بناتا ہوں, کیا کرتا ہوں؟ مندروں کو بناتا ہوں, اس کو اسٹیبلش کرتا ہوں, اور ساتھ یہ ضمانت اور گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ فلاں مندر کا نام لے کے یہ ڈسپیوٹ ہے, متنازع ہے, یہ مسئلہ بھی یہ حل کروں گا. تو مسجد کا مسئلہ کیوں حل نہیں کرتے؟ اور مسئلہ حل ہے, کوئی تنازع نہیں ہے. لوگ مسجد چاہتے ہیں, ان کی چاہت مسجد ہے, تم خواہ کہتے ہو کہ نہیں پاک خواہ ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اس مسجد کی اور تمام شاعر اسلام کی تحفظ کریں. دعوت خطاب دے رہا ہوں, شہنشاہ خطابت مقرر شعلۂ بیان آزاد جموں کشمیر کے امیر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, میری مراد حضرت مولانا محمد سعید یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ, نعرہ تکبیر کی گونج میں استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, گردنیں کٹوائیں گے, گردنیں کٹوائیں گے, گردنیں کٹوائیں گے, جوانیاں قربانی کریں گے. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. قابل تکریم و توقیر زعماء قوم و ملت، حضرات علماء کرام، کراچی کی سرزمین کے باشعور جسور غیور مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ آج یہ عظیم الشان اجتماع مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ اجتماع کس مسئلے پہ ہے۔ پاکستان جس کا بنیادی مقصد لا الہ الا اللہ تھا، پاکستان کا آئین جس کی پیشانی پہ لکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہوگی، آج اسی پاکستان میں ایک مسجد کو گرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے رہنے والے ہر طبقے سے، ہر جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے سروں سے گزر کر آپ مسجد کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، گرانا تو دور کی بات ہے، اس کی ایک اینٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ میرے قابل احترام دوستوں، میں لمبی بات نہیں کروں گا۔ جب بھی انسانوں نے اللہ کے گھر کو خالی چھوڑ دیا، جب بھی انسانوں نے اس کے دفاع میں اپنا کردار ادا نہ کیا، تو میرے رب نے اپنی فوج بھیج دی اس کے دفاع کے لیے۔ اگر بیت اللہ کی طرف ابرہہ پڑتا ہے تو پھر وہاں کے رہنے والوں نے سرنڈر کر دیا، میرے رب نے ابابیل کو بھیجا، ابابیل نے دفاع کیا، بیت اللہ کی حفاظت کی۔ جب مکہ کے رہنے والوں نے مصطفیٰ کی دفاع کے اندر کردار ادا نہ کیا، تو مصطفیٰ کے دفاع کے لیے لکڑی جالا بنا کر تیار ہو گئی۔ اور آج میں یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا، پریشان اور مضطرب ہو گیا کہ آج کراچی والوں، میں نے جب دیکھا تو شہد کی مکھیوں کا ہزاروں کی تعداد میں مسجد کی چھت کے ساتھ جڑ جانا یہ بتا رہا ہے کہ کراچی والوں نے اگر اس کا دفاع نہ کیا، میرا رب ان مکھیوں سے اس کا دفاع مکیوں کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امت مصطفیٰ ہے، اور اس امت مصطفیٰ میں آج اللہ کے کرم سے جلیل القدر علماء بھی موجود ہیں، اور درد دل رکھنے والے سیاستدان بھی موجود ہیں۔ میں ان سارے سیاستدانوں کو، میں ان ساری جماعتوں کے زعماء کو، اس ساری لیڈرشپ کو، ان کی جرأت ایمانی پر انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے 2 دن پہلے ایک بڑے اجتماع میں یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مسجد کی ایک اینٹ پر بھی کوئی اگر ہاتھ اٹھائے گا تو وہ ہاتھ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ جب آج ساری قیادتیں، ساری جماعتیں پوری قوت کے ساتھ دفاع مدینہ مسجد میں، یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو ریاست مدینہ کی بات، دوسری طرف مدینہ مسجد کے گرانے کی بات، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ جہاں دوسری طرف
ہمارے سیاسی زعما آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرأت اور پوری توانائی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کے ان جذبوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور کراچی سے لے کر کشمیر تک ہر مسلمان مضطرب ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ مسجد محفوظ رہے گی، یہاں کی گاڑی اور پگڑی محفوظ رہے گی۔ اس کے لیے ان متوالوں اور جوانوں نے فیصلہ کر دیا، جو قربانی دینی پڑی وہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ حضرات تک گئے ہو، تو پھر کیوں نعرے تکبیر کی آواز گونج نہیں رہی ہے؟ جذبے کو، آپ کے ولولے کو، آپ کی محبت کو۔ اس سے قبل کہ ہمارے ہاں مہمان خاص جس کے حکم کی تعمیر کے لیے ہم اور آپ یہاں سارے مجتمع ہیں، جنہوں نے اہالیان طارق روڈ کی خواہش پر اس عظیم الشان اجتماع کا اعلان فرمایا تھا، اس سے قبل ہمارے اہل سنت والجماعت پاکستان کے مرکزی رہنما حضرت مولانا سید عبداللہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت کے لیے بہت دیر سے تشریف لائیں، صرف 2 منٹ کے لیے نمائندگی فرمائیں۔ نعرہ رقم دے لگی تو کرو۔ تمام احباب علماء کا خطاب سنے بھائی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہے فرعون میں اس کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں اس کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، جو ہو رہزن میں اس کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ اور جو ہو مساجد و مدارس کے دشمن، میں ایسے بے دینوں کو ایمان والا اور محب وطن کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ میرے واجب الاحترام آپ حضرات، آج کے اس عظیم الشان احتجاجی مظاہرے سے مخاطب ہوتے ہوئے مختلف سیاسی اور مذہبی علماء، قائدین اور زعماء کے خطاب سن چکے ہیں۔ میں قائد محترم غازی اسلام نوجوان دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کے حکم پر اہل سنت والجماعت سپاہ صحابہ کی طرف سے نمائندہ کے طور پر حاضر ہوا ہوں، اور ملک میں بڑی بے چینی ہے، اور بلکہ عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے کہ ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، اس ملک کی سرزمین پر قائم ایک عظیم الشان مسجد کو اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے گرانے کا حکم دیا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ سے یہ حکم صادر ہونے کے بعد ملک پاکستان میں بسنے والے خصوصاً اور عالم اسلام میں بسنے والے علماء اور زعماء اور عوام الناس بڑے تشویش میں مبتلا ہے کہ ملک پاکستان کی سرزمین پر مسجد گرانے کی باتیں ہو رہی ہے، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے 10 لاکھ علماء کی گردنیں درختوں پر لٹکائی گئی، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ماؤں کے گود اجڑ گئے، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اسلامی نظریہ اور اسلامی ستون کے طور پر اس ملک کو حاصل کیا گیا، اور پھر اسے مدینہ ریاست کا نام بھی دے کر اس ملک میں مسجد گرانے کی باتیں ہو رہی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے جسٹس صاحبان، تم نے پاکستان کے قانون کو داغدار کر دیا ہے، پاکستان کے قانون پر ٹپا لگا دیا ہے۔ ملک پاکستان میں بسنے والے مسلمان مسجدوں کے دفاع میں اپنی گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں، لیکن مسجد کی
वक़्तन इजाजत नहीं दी जा सकती है। इंशाअल्लाह अज़ीज आलम इस्लाम में मुसलमान आलम आज इस क्राउड को देख रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत के तौर पर वजीर आजम को मुंतखब करते हो, आओ जमहूरी फैसला करो, आओ अपनी टीम भेजो। यहाँ तारिक रोड में बसने वाले मुसलमानों से पूछो इन्हें पार्क चाहिए या मस्जिद चाहिए। अगर जमहूरियत कह दे कि हमें मस्जिद चाहिए तो उसका फैसला होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, हमें आपका एहतराम, आपकी मसरूफियत का भी हमें अंदाजा है, आप ना आए। ये क्राउड है, ये एहतजाजी मुजाहिरा है, इसकी वीडियोस चल रही होंगी, आप देख लेना और यहीं से रेफरेंडम हो जाएगा। मस्जिद चाहिए या पार्क, मस्जिद चाहिए या पार्क चाहिए। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, अल्लामा इकबाल ने कहा था इंडिया में जब नौजवानों ने शब्बर में एक मस्जिद बनाई तो अल्लामा इकबाल ने कहा था मस्जिद तो बना दी शब्बर में। ईमान की हरारत वालों ने, कराची वालों, तारिक रोड पर इस मस्जिद का दिफा करो। आने वाले वक्तों में जब कोई अल्लामा इकबाल आएगा तो वो लिखेगा कि मस्जिद का दिफा कर दिया तारिक रोड में बसने वाले ईमान वालों ने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक अजीब बात सामने आई है। मैं आप हजरात से इजाजत के तौर पर सवाल करूंगा। हमारे आज के मेहमान खुसूसी कायद सिंध अल्लामा राशिद खालिद महमूद सोमरो साहब फरमा रहे हैं कि मेरी तकरीर हो गई, हजरात को शुरका को देर हो गई है। मेरे ख्याल से वही तकरीर काफी है। देर हो रही है तो फिर मैं आपकी जज्बात की तर्जमानी करते हुए दावत है खिताब दे रहा हूं आज इस अजीम शान प्रोग्राम के मेहमान खास हजरत अल्लामा राशिद खालिद महमूद सोमरो साहब। ये जो साथी सामने पेन ऑफ फैक्स लाए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपकी नुमाइंदगी हो गई है। तमाम जमातें यहाँ शरीक हैं, पेन ऑफ फैक्स नीचे कर दें। तमाम जमात में मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हम रोक रहे हैं बातिल को, हम रोक रहे हैं बातिल को। कोई आए हमारे साथ चले, ये रास्ता जन्नत जाता है। कोई आए हमारे साथ चले। काबिल एहतराम कराची के गयूर मुसलमानों, मैं आज के मुजाहिरे में स्टेज पर मौजूद सियासी, मजहबी, समाजी, व्यापारी तंजीमों के नुमाइंदगान का दिल के गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। मदारिस के मुहतमिमीन का, अकाबिर उलमा का दिल के गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आज सूबे सिंध में कराची से लेकर कश्मीर तक जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध की मजलिस आमला के फैसले के तहत तहफ़्फ़ुज़ मदारिस व मसाजिद एहतिजाजी मुज़ाहिरे मुनक्किद हो रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के अपील पर कराची से कश्मीर तक मुज़ाहिरे करने वाले जमीयत के हुक्मरानों, जमीयत के नुमाइंदों, जमीयत के जियारों को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद
پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں حیران ہوں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جس ملک کے اندر ملک کا وزیر اعظم مدینے کی ریاست کے نام پر اقتدار میں آتا ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہے۔ وہ مدینے کے ریاست کا والی جو مدینہ منورہ میں اترتا ہے، ننگے پاؤں اترتا ہے، لیکن وہ جب گرو نانک پر جاتا ہے تو گرو نانک کے تعمیر کا اعلان کرتا ہے۔ وہ گرو نانک کے زائرین کو مفت ویزا کا اعلان کرتا ہے۔ وہ گرو نانک کے زائرین کو ٹرانسپورٹ اور کھانا مفت میں دیتا ہے۔ میں حیران ہوں کراچی کے مسلمانوں، مدینے کی ریاست کا وزیر خارجہ جو ملتان کے ایک بہت بڑی گدی کا ذکری نشین ہے، وہ جب گرو نانک میں کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ عمران خان نے 400 مندروں کے تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان 400 مندر تعمیر کرے گا۔ عزیزان محترم، میں حیران ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف جسٹس لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہونے والے ملک کا چیف جسٹس، جس کو آئین کہتا ہے کہ تم نے آئین کے تحت فیصلہ دینا ہے، وہ آئین جس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے قرآن اور سنت کے منافی اس ملک میں کوئی قانون نہیں بنے گا، وہ چیف جسٹس ہندوؤں کے مندر میں جاتا ہے اور تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں پاکستان کے ججوں کو کہتا ہوں مندروں کے تعمیر کے لیے جگہ ہندو کو دلوائے۔ ہاں، اقلیتوں کو حقوق ملنے چاہیے۔ جمعیت علماء اقلیتوں کے جان، مال، عزت اور آبرو کی انشاءاللہ تحفظ کرے گی۔ ہم نے گھوٹکی میں مندر کو آگ لگی تھی، جمعیت علماء نے بجھائی۔ لاڑکانہ میں مندر کو آگ لگی، جمعیت علماء نے بجھائی۔ خیبر پختونخوا کے مندر میں آگ لگی، جمعیت علماء نے بجھائی۔ ہم چاہتے ہیں یہاں اقلیتیں محفوظ ہوں، ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہوں، لیکن کیا سبب ہے مندر محفوظ، گرو نانک محفوظ؟ کیا سبب ہے ہندوستان کا ایجنٹ یہاں محفوظ ہے؟ کیا سبب ہے بھارت کا جاسوس یہاں محفوظ ہے، لیکن سپریم کورٹ کے ہاتھوں یہ مسجد غیر محفوظ ہو جاتی ہے؟ سن لو، سن لو، سن لو، تمہارا باپ بھی اس مسجد کے ایک اینٹ کو نہیں گرا۔ مجاہدین کی آواز سپریم کورٹ تک جانی چاہیے۔ گردنیں کٹوائیں گے، گردنیں کٹوائیں گے، گردنیں کٹوائیں گے، گردنیں کٹوائیں گے۔ تم ہوتے کون ہو اسلام سے ہاتھ چران کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو مسجد سے ہاتھ چران کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو مدرسے سے ہاتھ چران کرنے والے؟ ان کے جذبوں کو دیکھ لو۔ میرے قائد مولانا فضل الرحمان نے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، اگر نہ میرے قائد نے اشارہ کر دیا تمہارے تاج و تخت کو یہ وادی خاک لے گا۔ پارک نہیں، مسجد، بس اتنا سنارا تاکہ یہ میڈیا والے ریکارڈ کر سکیں۔ پارک نہیں، پارک نہیں، پارک
हम आपका एहतराम करते हैं, हम आपकी अदालत का एहतराम करते हैं, हम आईन का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर आपके फैसले कुरान और सुन्नत के मनाफी आएंगे, आईन पाकिस्तान के मनाफी आएंगे, तो फिर सुन लो चीफ जस्टिस, हम तुम्हारे ऐसे फैसलों को अपनी जूते की नोक पर नामंजूर, 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 नामंजूर। फिर कहते हैं कि गैर कानूनी शोर को बंद छोड़ना यार। गैर कानूनी मस्जिद है ये इस्लामी। आप खामोश क्यों नहीं है? आपके साथ कोई मसला है? आप चुप करके मेरी बात सुनो। हाथ पीछे चुप हो जाओ। कहता है आप खामोश हो जाए। कहते हैं सरकारी मस्जिद है। चीफ जस्टिस साहब, पता नहीं 1 महीने के बाद जब आप चीफ जस्टिस से उतरने वाले होंगे, पता नहीं आप सरकारी दफ्तर में होंगे या फिर अपने आबा अजदाद के पास होंगे, लेकिन क्यों भूल रहे हो ये सरकारी जमीन ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर हासिल है? क्यों भूलते हो कि ये मुल्क कलमे के नारे पर हासिल हुआ है और इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर कलमे का निजाम, कुरान का निजाम मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में नाफिज है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? कहते हैं सरकारी जमीन है, ये एक कानूनी है। PCHS सोसाइटी पाकिस्तान एम्प्लॉइज की एक जमीन है, सरकारी मुलाजिमों को अलाट की गई। चीफ जस्टिस साहब, आपके ही कोर्ट में बनी गाला का फैसला आया था, खान साहब ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। चीफ जस्टिस साहब, आपके ही अदालत में फैसला आया, हयात रेजिडेंसी का गैर कानूनी थी। चीफ जस्टिस साहब, आपके ही अदालत में फैसला आया बहरिया टाउन का जो गैर कानूनी था। आपने हयात रेजिडेंसी के लिए जो फैसला दिया, आपने बनी गाला के लिए जो फैसला दिया, आपने बहरिया टाउन के लिए जो फैसला दिया, आपने वही फैसला मदीना मस्जिद के लिए क्यों नहीं दिया? चीफ जस्टिस साहब, कहीं ऐसे तो नहीं था कि खान साहब का असर ले लिया था आपने? कहीं ऐसे तो नहीं था हयात रेजिडेंसी का असर ले लिया था आपने? चीफ जस्टिस साहब, कहीं ऐसे तो नहीं था कि बहरिया टाउन के नोटों ने आपको फैसला करने पर मजबूर किया कि ये जमीन रेगुलराइज करो? अगर ऐसा है तो हम अपने घर बेचकर इस मस्जिद की कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस साहब, आप बताएं इस मस्जिद की कीमत कितनी है? कीमत आप लगाएं अदा करने के लिए जमीयत के। अब सुने, कहते हैं कि मस्जिद गैर कानूनी है। मैं मीडिया के सामने, आवाम के सामने एक बात रखता हूं कि इस कानूनी ने ये इजाजतनामा 1984 में दिया, ये मस्जिद 80 में बनी है, फिर कानूनी ने इजाजत दी, उसके बाद हुकूमत सिंध ने इजाजतनामा दिया, कानूनी की इजाजत, हुकूमत सिंध की इजाजत, उसके बाद ये मस्जिद तामीर की गई। फिर आपने कहा कि लोगों को पार्क चाहिए, तो ये तारिक रोड के 5000 से ज्यादा मुसलमानों ने फार्म भर के दिया है कि हमें मस्जिद चाहिए, पार्क नहीं चाहिए। यहाँ के आवाम ने भी फैसला दिया।
12 एकड़ 2 कदम पीछे, जिसमें कुत्ते, बिल्लियां, गधे, शराब की बोतलें, चरसी, शराबी, मवाली, हेरोनी और इमरान खान के सपोर्टर वहां बैठे होते हैं। हाँ तस्वीर ले रहे हैं। पार्क नहीं, पार्क नहीं, पार्क नहीं, पार्क नहीं, अज़ीज़ान मोहतरम, ये कोई एक फैसला नहीं, सुने मेरी बात को, ये कोई एक मस्जिद का मसला नहीं, ये बैरूनी एजेंडा है इस्लाम को महदूद करने का, दीन को महदूद करने का। ये एजेंडा है मस्जिदों को मिटा दो, मदारिस को खत्म कर दो, मुल्क को लिबरल सेक्युलर मुल्क बनाओ। ये यहूदियों के एजेंट, ये उनके कुमाश थे, पाकिस्तान से इस्लाम का नाम खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सुन लो, अगर तुमने अमेरिका के सामने, यहूद हनूद के सामने कसम खाई है कि इस मुल्क को लिबरल सेक्युलर मुल्क बनाओगे, तो हमारे कायद ने रोज़े रसूल अतार पर कसम खाई है कि इस मुल्क को इस्लाम का तबाह अमेरिका का जो यार है, इस्राइल का जो यार है, मस्जिद नहीं, पार्क नहीं, पार्क नहीं, पार्क नहीं, पार्क नहीं। मेरे भाइयों, आज तो जमीयत उलमा के हुक्म पर यह मुजाहिरा मुनक्किद किया गया है। मैं यहाँ की इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मेरे साथ खड़े हुए हैं जो डट के खड़े हुए। मैं अहलियाने तारिक रोड का शुक्रिया अदा करता हूँ जो डट के खड़े रहे। यहाँ के मस्जिद मार्केट के नुमाइंदों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो डट के खड़े रहे। यहाँ की जमीयत को, यहाँ के अहदेदारान को, मौली गयास को, फारूक सैयद को, अब्दुल करीम आबिद को, असलम गौरी को, कारी उस्मान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नसीरुद्दीन सलाती को, उमर सादिक को जो डट के खड़े रहे। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह कहना चाहता हूँ, वाज़ेह कहना चाहता हूँ, वाज़ेह कहना चाहता हूँ, सुकून से सो जाओ, कोई माई का लाल इस मस्जिद की तरफ हाथ नहीं सिर्फ इतना नहीं, कराची के कारकुनों, कराची के अहदेदारों, कराची के जिम्मेदारों, मेरे ताजरों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। आज मैं बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। करूं? आज ऐलान करने जा रहा हूं, करूं? आज एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं, करूं? ये मस्जिद को अपनी जगह, ये तो कहीं नहीं जा रही। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अल-फतह मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। मैं अपने निगरानी में अल-फतह मस्जिद के दोबारा तामीर का ऐलान करता हूं। मजदूरी करने के लिए तैयार हो, चौकीदारी के लिए तैयार हो। लब्बैक 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 लब्बैक।
मैं अल-फतह मस्जिद के इंतजामिया को कहता हूँ तैयारी करें, बताएं कब मस्जिद बनानी है। आज तुम्हें अभी इस स्टेज से मस्जिद की तामीर के लिए आने के लिए तैयार हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलोगे मेरे साथ, चलोगे मेरे साथ, तो इंशाअल्लाह जब तक जमीयत का एक कारकुन जिंदा है, दीन पर, इस्लाम पर, दाढ़ी और पगड़ी पर, मस्जिद मदरसे पर किसी को हमला करने की इजाजत नहीं देंगे। और मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम का कहवा बनाएंगे, कुरान का कानून नाफिज करेंगे, शरीयत का निज़ाम नाफिज करेंगे। नबी की इज्जत और हुर्मत में मरना आईन ईमान है, सरे मक्तल में उनका जिक्र करना आईन ईमान है। डराता है मुझे क्या दारो रोशन से अरे नादा, नबी के इश्क में सूली पे चढ़ना आईन ईमान है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी बाकी मुलाकात। एक और मस्जिद की भी बात कर रहे हैं। जितनी मस्जिदें शहीद की गई हैं, चाहे वो प्रेस क्वार्टर की हो या कोई और हो, तफसीलात मुझे दें। मैं आज इस स्टेज से ऐलान करता हूँ, इंक्रोचमेंट के नाम पर गिरने वाली हर मस्जिद को दोबारा तामीर करेंगे, क्योंकि शरीयत का फतवा है। तमाम उलमा ने फतवा दिया है, तमाम मसालिक ने फतवा दिया है, फतवा मौजूद है। मैं मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ, तमाम मकतब फिक्र ने फतवा दिया है कि मस्जिद बन गई फिर किसी को उसको शहीद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब मस्जिद बन गई है, मस्जिद रहेगी, फिर पार्क मस्जिद के लिए मुतबादिल जगह नहीं देनी है तो पार्क को मुतबादिल जगह दो। मस्जिद जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रहेगी। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की दुआ से कमल जज्बाती तौर पर आपके जज्बात को उठाने के लिए दुआ के साथ जिस पुरअमन तौर पर आप रहे हैं, इसी पुरअमन तरीके से अपने घरों की तरफ जाएंगे। और जब जमात बुलाएगी, जमात के हुक्म के लिए आप बाहर निकलने के लिए तैयार रहेंगे। पुरअमन तरीके से दुआ के बाद घरों अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह करीम हमारे आज के इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, तेरे दीन के लिए